میں نے دیکھا شاہ محمد کے ہاتھوں پر مہندی رچی تھی اور ایک انگلی میں شادی کی نئی انگوٹھی دمک رہی تھی۔ وہ ایک خوشباش نوجوان تھا۔ اسے کیا ضرورت پڑی تھی کہ اتنی رات گئے اپنی گاڑی روکتا اور مجھ خستہ حال کو لفٹ دیتا۔ اس نے ایسا کر کے جہاں اپنی سادگی کا ثبوت دیا تھا، وہاں یہ بھی ثابت کیا تھا کہ وہ ایک خوش اتوار اور درد مند شخص تھا۔ اس نے بے خبری میں مجھے ایک نہایت اہم اطلاع بھی پہنچا دی تھی۔ پرسوں سے میں کئی مرتبہ اس لڑکی کے بارے میں سوچ چکا تھا جسے سلجوق نے جیپ سے کھینچ کر سڑک پر پھینکا تھا اور اس کے ساتھی نے اسے گولی مار دی تھی۔ کم از کم 3 گولیاں لگی تھی اس کے پیٹ میں۔ مجھے امید نہیں تھی کہ وہ بچ جائے گی، اور ایسا ہی ہوا۔ میں نے تصور کی نگاہ سے نواب شہریار کی حویلی دیکھی۔ وہاں کوہرام مچا ہوا تھا۔ نواب شہریار برسوں کا بیمار نظر آ رہا تھا۔ باوقار چہرے والی بیگم حضور پچھاڑے کھا کھا کر گر رہی تھی، اور اس سارے فساد کی جڑ چھوٹا نواب فیروز جنگ نشے میں غرق ہو کر ان صدموں کو بھلانے کی کوشش کر رہا تھا۔ سیانوں نے کہا ہے ہر فرعون راموسا۔ فیروز جنگ نے بھی فرعونیت دکھائی تھی۔ مکافات عمل کے گھوڑے پر سوار ہو کر ایک موسیٰ اس پر چڑھ دوڑا تھا۔ میں اور شاہ محمد ادھر ادھر کی باتیں کرتے رہے۔ شیورلے ہچکولے کھاتی پختہ سڑک پر پہنچی اور حیدرآباد شہر کی طرف رواں ہو گئی۔ شاہ محمد نے گاڑی کا ڈیک آن کر دیا۔ انڈین فلموں کے گانے بجنے لگے۔ جب یہ گانا لگا 2 ستاروں کا زمیں پر ہے ملن آج کی رات، تو شاہ محمد کے چہرے پر ایک انجانی مسرت پھیل گئی۔ وہ اسٹیئرنگ وہیل پر ہاتھ مار مار کر گانے میں اپنی دلچسپی ظاہر کرنے لگا۔ میں نے سوچا، یہ سادہ لوگ شخص کیا جانتا ہے کہ اس نے مجھے اپنی گاڑی میں لفٹ دے کر کن حادثوں کو دعوت دی ہے؟ غلطی میری تھی یا اس کی؟ بہرحال اس وقت یہ ہنستا مسکراتا نوجوان بھی میرے ساتھ ساتھ موت کی زد میں تھا۔ جی چاہا ایک دم اس کی گاڑی سے اتر جاؤں، اسے بتا دوں کہ میں اس تاریک رات کا وہ آفت نصیب تارا ہوں جس کی قربت میں ہلاکتیں چھپی ہیں۔ مجھے کوئی حق نہیں پہنچتا کہ اس کی حسین زندگی پر اپنا سایہ بھی ڈالوں، لیکن یہ خواہش عمل کا روپ نہ دھار سکی۔ یہ گاڑی میرے لیے اس وقت ایک محفوظ پناہ گاہ کی حیثیت رکھتی تھی۔ میں نے فیصلہ کیا کہ حیدرآباد کی حدود میں داخل ہوتے ہی شاہ محمد کو سب کچھ بتا دوں گا۔ اس سے کہہ دوں گا کہ نواب کی مغویہ بیٹی کے بارے میں سب کچھ جانتا ہوں، لہٰذا وہ انجیکشن لے کر فوراً واپس حویلی پہنچے تاکہ لڑکی کو چھڑانے کا انتظام کیا جا سکے۔ ہم شہر میں داخل ہوئے تو رات کے 12:30 بج چکے تھے۔ سنیماؤں کے آخری شو ختم ہوئے تھے، لہٰذا سڑکوں پر زیادہ ویرانی نہیں تھی۔ ہماری گاڑی ایک ٹریفک سگنل پر رکی تو میں ایک ڈاٹسن کار کو دیکھ کر چونک گیا۔ یہ کار پچھلے 15-20 منٹ سے ہمارے ساتھ لگی ہوئی تھی۔ دونوں گاڑیاں رک گئی تھیں، لہٰذا میں نے غور سے ڈاٹسن میں جھانکا۔ اس میں 3 افراد بیٹھے تھے اور تینوں نے چادروں کی بکل مار رکھی تھی۔ میری چھٹی حص جو پچھلے آدھے گھنٹے سے تشویش میں مبتلا تھی، ایک ہی خطرے کا اعلان کرنے لگی۔ کچھ لوگ میرے ارد گرد موجود تھے۔ میں ان کی خوخار نگاہوں کی تپش اپنے چہرے پر محسوس کر سکتا تھا۔ ابھی مجھے صرف ڈاٹسن کار نظر آئی تھی، لیکن نہ جانے کیوں مجھے یقین ہونے لگا کہ کچھ اور لوگ بھی آس پاس ہیں۔ یہ کون لوگ ہو سکتے تھے؟ 95% امکان یہ تھا کہ وہ سلجوق اور اس کے کارندے ہوں گے۔ بہرحال دیگر امکانات کو بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا تھا۔ یہ پولیس کے سادہ پوش بھی ہو سکتے تھے، نواب شہریار کے کارندے بھی ہو سکتے تھے، شیخ عاصم بن ارشد کے ہرکارے بھی ہو سکتے تھے، اور ان تمام گروہوں میں سے کوئی گروہ بھی ہو سکتا تھا جو گمشدہ ٹرک کی تلاش میں مارے مارے پھر رہے تھے۔ پھر ایک بات اور میرے ذہن میں آئی۔ ہمیں لاہور سے حیدرآباد آئے اب قریباً 3 ہفتے ہو چلے تھے۔ ابھی تک ہم مجتبیٰ کنور اور مسٹر جی کلارک کے ساتھ رابطہ نہیں کر سکے تھے، اور نہ ہی نوادرات کے حوالے سے انہیں کوئی رپورٹ دے سکے تھے۔ عین ممکن تھا کہ ہمارا انتظار کر کر کے بالآخر وہ لوگ خود ہی یہاں پہنچ گئے ہوں۔ میں نے عقب نمائنے میں اس خوش رو اور سادہ دل نوجوان کو دیکھا جس نے مجھے اس کار میں لفٹ دی تھی اور نادانستگی میں ان گنت خطرات مول لیے تھے۔ یہ ارمانوں بھرے دل والا نوجوان موت کا نہیں زندگی کا حقدار تھا۔ آج اس کی شادی کی 3ری رات تھی اور اس کی دلہن اس کی راہ دیکھ رہی تھی۔ میں نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا، اگلے چوراہے پر مجھے اتار دینا۔ لیکن میاں،
تم تو کہتے تھے کہ بڑے ڈاک خانے پر اترنا ہے۔ بس اب ارادہ بدل دیا۔ یہاں میرا سالہ پیٹرول پمپ پر کام کرتا ہے، اسے ساتھ لیتا جاؤں گا۔ جیسے تمہاری مرضی، شاہ محمد نے کہا اور چوراہے پر گاڑی روک دی۔ اچھا میاں، خدا حافظ۔ چادر تلے میرے دونوں ہاتھ ہتھکڑی میں تھے۔ میں نے بڑی احتیاط سے ہاتھ آگے بڑھائے، لیکن پھر بھی ہتھکڑی کھنک گئی۔ مسافہ کر کے شاہ محمد نے آنکھیں پھاڑ کر میری طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں حیرت آمیز خوف کے تاثرات ابھر رہے تھے۔ غالباً اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ میرے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، لیکن اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا میں گاڑی سے اتر چکا تھا۔ پھر اس کی طرف دیکھے بغیر میں سڑک پار کر گیا۔ یہ شہر کا ایک بارونق علاقہ تھا۔ سڑک پر ابھی تک ٹریفک موجود تھا۔ اکا دکا دکانیں بھی کھلی ہوئی تھیں۔ میں نے تیز رفتاری سے 2 سڑکیں پار کی اور ایک نیم تاریک تنگ گلی میں گھس گیا۔ میں جانتا تھا کہ میرا پیچھا کرنے والے گاڑیوں پر سوار ہیں، لہٰذا تنگ گلیاں میرے لیے پناہ گاہ ثابت ہو سکتی تھیں۔ یہ رہائشی علاقہ تھا۔ چھوٹے چھوٹے 2 منزلہ اور 3 منزلہ مکانات بنے ہوئے تھے۔ کہیں کہیں کھڑکیوں میں روشنی ہو رہی تھی اور ٹیلی ویژن چلنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ 1-2 مقامات پر پان سگریٹ اور دودھ دہی کی دکانیں بھی کھلی نظر آئیں۔ میں نے سوچا اگر تعقب کرنے والوں کو چکمہ دینے میں کامیاب ہو گیا تو ایک ٹیکسی پکڑوں گا اور سیدھا نواب شہریار کی حویلی کا رخ کروں گا۔ بے شک نواب شہریار نے ہمارے ساتھ ناروا سلوک کیا تھا اور ویسے بھی وہ اچھا آدمی ثابت نہیں ہوا تھا، لیکن یہ ایک لڑکی کی زندگی کا معاملہ تھا۔ اسے موت کے چنگل سے نکالنے کی کوشش کرنا میرا فرض تھا۔ اس فرض کی خاطر بوٹا سنگھ نے بھی گولی کھائی تھی اور اس کے شناسہ نادر علی نے جان سے ہاتھ دھوئے تھے۔ نادر علی کی سینہ فگار لاش کا منظر ابھی تک میری نگاہوں میں گھوم رہا تھا۔ لگتا تھا ابھی چند لمحے پہلے میں نے اس کا بے جان بازو اپنے ہاتھوں سے چھوڑا ہے اور اس پر آخری نگاہ ڈالی ہے۔ موجودہ صورتحال میں میرا کام صرف اتنا تھا کہ نواب شہریار کو سلجوق کے خفیہ ٹھکانے سے آگاہ کر دوں۔ اس کے بعد شاہین کو سلجوق سے رہائی دلانا نواب کا کام تھا، اور اس جیسے باحیثیت شخص کے لیے کوئی بھی کام ناممکن نہیں تھا۔ ہو سکتا تھا کہ وہ طاقت کے استعمال سے بیٹی کو چھڑا لیتا، دوسری صورت میں وہ بیٹی کی زندگی کے لیے تاوان بھی ادا کر سکتا تھا۔ اس کے علاوہ کوئی تیسری صورت بھی نکل سکتی تھی۔ شیطان کی آنچ جیسی ایک طویل گلی سے کئی شاخیں پھوٹ رہی تھیں۔ میں ایک نیم تاریک شاخ میں داخل ہو گیا۔ اس گلی کے آخری سرے پر مجھے تیز رفتار روشنیاں دکھائی دیں۔ یہ اس امر کی طرف اشارہ تھا کہ گلی کا اختتام کس سڑک پر ہوگا، لیکن ابھی میں 20-30 قدم ہی گیا ہوں گا کہ سنگین صورتحال کے اشارے ملنے لگے۔ 2 سائے لپکتے ہوئے گلی میں داخل ہوئے۔ ان کے عقب سے کسی نے پکار کر کچھ کہا۔ سائے ایک لمحے کے لیے ٹھٹکے، پھر تیزی سے میری طرف بڑھے۔ میں نے ایک گھر کی 4 دیواری پھاندی اور صحن میں اتر گیا۔ گیراج میں گھومتا ہوا چھوٹا سا روسی کتا حق نمک ادا کرنے کے لیے مجھ پر جھپٹا۔ میں نے بے رحمی سے اس کی پسلیوں میں ٹھوکر لگائی۔ وہ کئی قلابازیاں کھا کر ایک کیاری میں گرا اور جارحانہ انداز ترک کر کے دفاعی انداز میں بھونکنے لگا۔ میں نے چھوٹا سا صحن برق رفتاری سے پار کیا اور دوسری جانب کی دیوار پھاند کر نکل گیا۔ قریباً 15 فٹ چوڑی گلی میرے سامنے تھی۔ میں تیزی سے بھاگتا چلا گیا۔ 100-150 گز آگے جا کر گلی بند ہو گئی۔ یہاں شامیانے لگے تھے اور قنات کی دوسری جانب تیز دودھیا روشنیاں نظر آ رہی تھیں۔ میں نے ٹھٹک کر عقب میں دیکھا۔ گلی خالی نہیں تھی۔ ایک شخص دوڑتا ہوا میرے پیچھے آ رہا تھا۔ یقیناً اس کے پیچھے اور بھی کچھ افراد ہوں گے۔ میں نے تیزی سے فیصلہ کیا۔ قنات کی ایک جانب مختصر راستہ موجود تھا۔ میں یہاں سے گزر کر شامیانے کے اندر چلا گیا۔ شامیانے میں زبردست محفل جمی ہوئی تھی۔ یہاں کم و بیش 3 درجن ٹیوب لائٹس لگی تھیں۔ ان لائٹس کی روشنی میں 150-200 افراد کرسیوں پر براجمان تھے۔ سامنے ایک کشادہ اسٹیج تھا۔ اسٹیج پر کرسیوں کے بجائے 2-3 قالین بچھے تھے۔ ان قالینوں پر گاؤ تکیے رکھے تھے اور چند خوش پوش حضرات ٹیک لگائے بیٹھے تھے۔ ایک لہجے میں اندازہ ہوا کہ یہاں کوئی مشاعرہ برپا ہے۔ یہ کوئی معمولی مشاعرہ نہیں تھا۔ سامعین کی اگلی صف میں پولیس کے 2 اعلیٰ افسران موجود تھے۔ اس کے علاوہ بھی یہاں وہاں مسلح پولیس مین کھڑے نظر آئے۔ ان انتظامات سے اندازہ ہوتا تھا کہ کوئی منسٹر
یہ چیف منسٹر قسم کی ہستی بھی یہاں موجود ہے۔ میں نے ایک گوشے میں کھڑے ہو کر پنڈال کا جائزہ لیا اور پھر ایک خالی کرسی پر بیٹھ گیا۔ کشتی رام ملنگ کی بات یاد آئی۔ اس نے کہا تھا، پتر جی، چادر میں بڑا پردہ ہوتا ہے۔ واقعی چادر میرا پردہ بنی ہوئی تھی۔ نالے کے اندر شاخوں سے الجھنے کے سبب میری قمیص کئی جگہ سے پھٹ چکی تھی۔ گردن پر تازہ خراشوں کے نشانات تھے، ہاتھ بھی ہتکڑی میں جکڑے ہوئے تھے۔ یہ سارے عیب چادر نے ڈھانپ لیے تھے اور میں معزز سامعین کے ساتھ بیٹھنے کے قابل ہو گیا تھا۔ مشاعرے کی شمع ایک دھان پان شاعر کے سامنے تھی اور وہ بڑے دلسوز ترنم میں اپنی غزل سنا رہا تھا۔ اس شاعر کو دیکھ کر ڈپٹی نذیر احمد کا کردار مرزا ظاہردار بیگ یاد آ گیا۔ مرزا ظاہردار کی طرح یہ شاعر بھی انگرکھا پہنے ہوئے تھا۔ سر پر کامدار ٹوپی تھی، ریشمی کپڑے کا چوڑی دار پیجامہ دودھیا روشنی میں جھلمل کر رہا تھا۔ وہ بڑے پرتکلف انداز میں پڑھ رہا تھا۔ سامعین مصرے اٹھا رہے تھے اور خود بھی اٹھ اٹھ کر داد کے ڈونگڑے برسا رہے تھے۔ میں کن اکھیوں سے پنڈال کے اس راستے کی طرف دیکھ رہا تھا جہاں سے تھوڑی دیر پہلے میں اندر داخل ہوا تھا۔ بمشکل 3-4 منٹ گزرے ہوں گے کہ خطرناک صورتوں والے 3 ہٹے کٹے افراد پنڈال میں چلے آئے۔ ان میں سے 2 تو وہی تھے جنہیں میں نے اس سے پہلے ڈاٹسن میں دیکھا تھا۔ وہ میری ہی طرح چادروں کی بکل مارے ہوئے تھے۔ فرق صرف یہ تھا کہ میں نے چادر کے نیچے اپنی خستہ حالی اور ہتکڑی چھپا رکھی تھی، جبکہ انہوں نے تیر و تفنگ چھپا رکھے تھے۔ چادر پوشوں کے ساتھ جو تیسرا شخص اندر داخل ہوا، اس کے سر پر ٹوپی تھی اور ایک بڑے مفرر نما کپڑے سے اس نے اپنا چہرہ ڈھانپ رکھا تھا۔ اس کا ایک پہلو کچھ بھاری نظر آ رہا تھا، جس سے اندازہ ہوتا تھا کہ اس کی قمیص کے نیچے پستول یا ریوالور وغیرہ موجود ہے۔ میں نے اس شخص کے لباس پر غور کیا اور مجھ پر یہ سنسنی خیز انکشاف ہوا کہ یہ شخص سلجوق ہے۔ فاصلہ زیادہ تھا، میں پورے یقین سے تو نہیں کہہ سکتا تھا، لیکن قد کاٹ، لباس اور انداز سلجوق کا ہی تھا۔ ایک دم مجھے فضا میں دشمنی اور خوخاری کی بو محسوس ہونے لگی۔ پنڈال میں داخل ہونے والے تینوں افراد نے سب سے پچھلی قطار میں کرسیاں سنبھالیں اور بظاہر مشاعرہ سننے میں مصروف ہو گئے۔ ممکن ہے کہ وہ دوسرے سامعین کی طرح واہ واہ بھی کر رہے ہوں، لیکن میں جانتا تھا کہ وہ کتنے باذوق اور سخن شناس ہیں۔ ان کا ذوق قتل و غارت اور سخن فہمی گالی گلوچ تک محدود تھی۔ اگر وہ اب تک مجھ سے دور تھے تو اس کی صرف ایک ہی وجہ تھی، پنڈال میں مسلح پولیس موجود تھی۔ وہ مجھ پر ہاتھ ڈال کر خطرہ مول نہیں لینا چاہتے تھے۔ اس کا مطلب تھا کہ جب تک مشاعرہ چلتا رہے گا میں محفوظ رہوں گا، لیکن مشاعرے کو کب تک چلنا تھا؟ رات بھیگ چکی تھی۔ میرا خیال تھا کہ مشکل سے 2-3 شاعر باقی ہوں گے۔ میں نے ارد گرد نگاہ دوڑائی، فرار کی کوئی صورت نظر نہیں آ رہی تھی۔ ترنم سے پڑھنے والے شاعر نے اپنا کلام ختم کیا تو اسٹیج سیکرٹری کے فرائض انجام دینے والے شاعر نے اعلان کیا، خواتین و حضرات، اب میں اس محفل مشاعرہ کے شاعر اور بے حد محترم جناب قاسم بیدل کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور ہمیں اپنے کلام سے نوازیں۔ میرے جسم میں سنسنی دوڑ گئی۔ میں جانتا تھا کہ مشاعروں میں صاحب صدر کو سب سے آخر میں پڑھایا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ یہ محفل اب اختتام کے قریب ہے۔ شمع اب ایک گول مٹول بزرگ شاعر کے سامنے رکھ دی گئی۔ انہوں نے آنکھوں پر اینک جما کر ایک طویل غزل شروع کی۔ غزل کتنی بھی طویل تھی، بہرحال غزل تھی، آخر اسے ختم ہونا ہی تھا۔ میں خود کو ایک بار پھر بھاگ دوڑ کے لیے تیار کرنے لگا۔ اچانک میں نے ایک شخص کو اسٹیج پر دیکھا تو ٹھٹک کر رک گیا۔ ایک ہی لمحے میں ساری توانائی سمٹ کر آنکھوں میں آ گئی۔ یہ شخص بزرگ شاعر کو پانی پلانے اسٹیج پر آیا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ریشمی رومال سے ڈھکا ہوا گلاس تھا۔ میں اس شخص کو یہاں اور اس حال میں دیکھ کر حیران رہ گیا۔ وہ عبداللہ تھا، نواب شہریار کا منشی اور جمیلہ کا باپ۔ آج سے 9-10 روز پہلے وہ خاموشی سے حویلی چھوڑ گیا تھا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ یہاں اور اس وقت عبداللہ سے ملاقات ہو سکتی ہے۔ یہ خیال بجلی کی طرح میرے ذہن میں گوندا کہ اگر عبداللہ یہاں موجود ہے تو جمیلہ بھی یہیں ہوگی۔ ان باپ بیٹی کے لیے ہی سلجوق نے نواب کی بیٹی کو اغوا کیا تھا۔ یک بیک میرے ذہن میں خیال آیا کہ نواب شہریار کے پاس جانے کے بجائے میں کیوں نہ عبداللہ اور جمیلہ سے رابطہ کروں۔ مجھے موجودہ صورتحال سے نکالنے میں
وہ نواب شہریار سے زیادہ مددگار ثابت ہو سکتے تھے۔ اس کے علاوہ نواب زادی شاہین کی جان بخشوانے میں بھی میں ان کی مدد لے سکتا تھا۔ کچھ بھی تھا، بہرحال جمیلہ ایک عورت تھی۔ وہ کبھی یہ برداشت نہ کرتی کہ اس کی آبرو کے بدلے میں ایک اور لڑکی کی آبرو لوٹی جائے یا اسے زندگی سے محروم کیا جائے۔ میں نے غور کیا اور مجھے محسوس ہونے لگا کہ میرا یہ فیصلہ درست ثابت ہوگا۔ جو ہی عبداللہ گول مٹول بزرگ شاعر کو پانی پلا کر اسٹیج سے نیچے اترا، میں اپنی جگہ سے اٹھا اور لپک کر اس کے پاس پہنچ گیا۔ عبداللہ مجھے دیکھ کر ششدر رہ گیا۔ تم یہاں؟ میں تمہارے ہر سوال کا جواب تفصیل سے دوں گا۔ اس وقت میں خطرے میں ہوں۔ تم سے ایک بہت ضروری سوال پوچھنا چاہتا ہوں۔ کیا میں امید کروں کہ تم اس سوال کا درست جواب دو گے؟ عبداللہ بوکھلاہٹ کا شکار تھا۔ مجھے ڈر محسوس ہوا کہ کہیں وہ مجھے چھوڑ کر بھاگی نہ جائے۔ میں نے اس کا بازو تھام لیا۔ وہ سوالیہ نظروں سے میری طرف دیکھنے لگا۔ تم سلجوق نام کے کسی شخص کو جانتے ہو؟ سلجوق؟ کوئی گولا سا عبداللہ کے حلق میں اٹک گیا اور اس کی آنکھیں حیرت کے سبب کچھ کھل گئیں۔ ہاں، سلجوق۔ میں اس کے بارے میں تمہیں ایک نہایت اہم اطلاع دینا چاہتا ہوں۔ کیسی اطلاع؟ سلجوق یہاں موجود ہے۔ عبداللہ کا رنگ زرد پڑ گیا۔ مجھے یوں لگا کہ وہ مجھ سے بازو چھڑانے کی کوشش کر رہا ہے۔ میں نے کہا، لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں، مناسب نہیں کہ ہم یہاں کھڑے ہو کر باتیں کرتے رہیں۔ عبداللہ نے چند لمحے کشمکش میں گزارے، پھر آہستگی سے بولا، آؤ میرے ساتھ۔ ہم دونوں آگے پیچھے چلتے پنڈال سے نکلے۔ ہمارے حرکت میں آتے ہی دونوں چادر پوش اپنے ساتھی سمیت اٹھ کھڑے ہوئے۔ میں عبداللہ کے ساتھ چلتا ایک وسیع احاطے میں پہنچا۔ یہاں محفل مشاعرہ میں شرکت کے لیے آنے والوں کی بہت سی گاڑیاں اور موٹر سائیکلیں وغیرہ کھڑی تھیں۔ ان میں سے ایک جیپ کسی وفاقی وزیر کی تھی۔ جیپ پر جھنڈا لہرا رہا تھا اور اس کے قریب مسلح پولیس والے موجود تھے۔ ہم ایک گلی میں داخل ہوئے۔ عبداللہ نے ایک بند دروازے پر دستک دی۔ دوسری تیسری دستک پر دروازہ کھلا اور میں نے جمیلہ کو اپنے سامنے پایا۔ مجھے دیکھ کر وہ بھی سخت حیران ہوئی۔ اگر اس کا باپ ساتھ نہ ہوتا تو یقیناً وہ یہ دروازہ بند کر لیتی۔ عبداللہ مجھے لیتا ہوا اندر آ گیا۔ یہ ایک چھوٹا سا خستہ حال مکان تھا۔ مختصر صحن، 2 کمرے اور بالکنی۔ جمیلہ کی دادی برآمدے میں پڑی سو رہی تھی۔ جمیلہ بھی غالباً نیند سے ہی بیدار ہوئی تھی۔ اس کے لمبے سیاہ بال منتشر تھے۔ اوڑھنی زمین پر گھسٹ رہی تھی اور پاؤں ننگے تھے۔ اپنی خوبصورت حیدرآبادی چکریوں کے بغیر اس کے کان سونے لگ رہے تھے اور وہ بھی ادھوری سی محسوس ہوتی تھی۔ ابھی ہم بمشکل برآمدے تک ہی پہنچے تھے کہ دروازے پر زوردار دستک ہوئی۔ جمیلہ اور عبداللہ نے گھبرا کر ایک دوسرے کی طرف دیکھا، پھر عبداللہ نے آگے بڑھ کر دروازہ کھول دیا۔ سامنے وہی مفلر پوش شخص کھڑا تھا۔ اب مفلر اس کے چہرے سے سرکا ہوا تھا۔ میں اسے دیکھتے ہی پہچان گیا، وہ سلجوق تھا۔ اندر داخل ہوتے ہی وہ مجھ پر جھپٹا۔ اس نے قمیض کے نیچے سے سیاہ نال کا خوفناک ریوالور نکال لیا۔ میرے قریب پہنچتے ہی اس نے اپنا بایاں ہاتھ آگے بڑھایا۔ انداز ایسا تھا کہ میرے سر کے بالوں کو مٹھی میں جکڑنا چاہتا ہے، مگر اس کی یہ خواہش پوری نہ ہو سکی۔ میں نے تیزی سے حرکت کر کے اس کا پستول والا بازو تھام لیا۔ اس کے ساتھ ہی گھٹنے کی بھرپور ضرب اس کی ناف میں لگائی۔ وہ ایک سخت جان شخص ثابت ہوا۔ مسانہ پھاڑ دینے والی چوٹ کھا کر بھی اس نے میرے سینے میں ٹکر رسید کرنے کی کوشش کی۔ میں نے دوسری ضرب بھی پہلے والے مقام پر لگائی۔ اس مرتبہ وہ تکلیفی شدت سے دوہرا ہو گیا۔ میں نے بازو مروڑ کر اسے اوندھے منہ فرش پر گرایا اور اپنا بایاں پاؤں اس کے کندھے سے جوڑ کر رکھ دیا۔ یہ ایک کارگر داؤ تھا۔ اب اگر سلجوق ذرا سا بھی ہلنے کی کوشش کرتا تو اس کا کندھا اکھڑ سکتا تھا۔ جمیلہ چیخ کر اندر بھاگ گئی۔ عبداللہ سکتے کے عالم میں کھڑا تھا۔ شاید اسے یہ توقع نہیں تھی کہ سلجوق جیسا شخص یوں آنن فانن میرے ہاتھوں زیر ہو جائے گا۔ بیرونی دروازہ ابھی تک کھلا ہوا تھا۔ یکا یک ایک تنومند شخص تند بگولے کی طرح اندر داخل ہوا اور مجھ پر جھپٹا۔ عبداللہ سکتے کی سی کیفیت سے نکل کر اس کے سامنے آ گیا۔ ٹھہرو، کیا کر رہے ہو تم لوگ؟ کیوں لڑ رہے ہو اس سے؟ اس نے حملہ آور کے چہرے پر ایک زناٹے کا تھپڑ مارا اور اسے دھکیل کر پیچھے لے گیا۔ دوسری طرف میں نے ہاتھوں میں ہتھکڑی ہونے کے باوجود سلجوق کو بے بس کر رکھا تھا۔ عبداللہ تنومند چادر پوش کو پیچھے ہٹا کر ہم دونوں کی طرف بڑھا۔ سب سے پہلے اس نے فرش پر گرا ہوا پستول اٹھایا اور اسے جمیلہ کے حوالے کیا۔ اس کے بعد وہ سلجوق کو میری گرفت سے چھڑانے کی کوشش کرنے لگا۔
میں نے جب یہ دیکھا کہ میرے داؤں میں پھنس کر سلجوق بے بس ہو چکا ہے تو میں نے اس کا بازو آزاد کر کے پاؤں ہٹا لیا اور پیچھے ہٹ گیا۔ سلجوق اٹھ کھڑا ہوا اور خونخوار نظروں سے مجھے دیکھنے لگا، تاہم اس نے مجھ پر دوبارہ جھپٹنے کی کوشش نہیں کی۔ میں نے محسوس کیا کہ اس کی آنکھوں میں غضب کے ساتھ ساتھ ایک طرح کی حیرت بھی نظر آ رہی ہے۔ عبداللہ نے ہانپے ہوئے لہجے میں کہا، یہ کیا ہوا سلجوق؟ کیا جھگڑا ہوا تم دونوں میں؟ سلجوق غرایا، جھگڑا بھی بتا دوں گا، پہلے اس کا دماغ درست کر لوں۔ پھر وہ رسمی انداز میں میری طرف بڑھا۔ عبداللہ ہم دونوں کے درمیان آ گیا۔ اتنے میں اندر سے جمیلہ کی آواز آئی، بابا سلجوق بھائی کو اندر لائیں۔ جمیلہ کی آواز سن کر سلجوق کو جھٹکا سا لگا۔ وہ اپنی جگہ ساکت کھڑا رہ گیا۔ ایک عجیب سا رنگ لہرا گیا اس کے چہرے پر۔ میں نے محسوس کیا کہ اس کے تنے ہوئے رگ پٹھے ایک دم ڈھیلے پڑ گئے ہیں۔ جمیلہ کمرے کے اندر تھی اور کھڑکی میں کھڑی تھی۔ سلجوق خاموشی سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ یوں لگا کہ ایک خون آشام ڈاکو پس منظر میں چلا گیا ہے اور اس کے اندر سویا ہوا ایک نرم خوب بھلا مانس نوجوان بیدار ہو کر سامنے آ گیا ہے۔ عبداللہ نے سلجوق کا ہاتھ پکڑا اور اسے کمرے میں لے گیا۔ چند لمحے بعد اس نے مجھے بھی اندر بلا لیا۔ میں اندر پہنچا تو سلجوق چارپائی پر بیٹھا تھا۔ فرش پر اوندھے منہ گرنے سے اس کی تھوڑی زخمی ہو گئی تھی۔ خون روکنے کے لیے وہ بار بار اپنے مفلر کا پلو تھوڑی پر دبا رہا تھا۔ نہ جانے کیوں مجھے لگا کہ جمیلہ کے سامنے وہ بہت دبا دبا نظر آ رہا ہے۔ جمیلہ نے مجھ سے کہا، شاہجہان بھائی میرا تو سر چکرا رہا ہے، آخر یہ سب کیا ہے؟ آپ دونوں یہاں کیسے پہنچے اور کیوں اس طرح لڑ جھگڑ رہے ہیں؟ بہتر ہے کہ تم یہ سوال سلجوق سے پوچھو۔ سلجوق خونی لہجے میں بولا، یہ شخص میرے 2 کارندوں کو زخمی کر کے بھاگا ہے، تیسرا لاپتہ ہے، ہو سکتا ہے اس کے ہاتھوں قتل ہو گیا ہو۔ یہ جھوٹ ہے، میں نے کسی کو قتل نہیں کیا، اور جو بندے زخمی ہوئے ہیں وہ اپنی کارستانی کی وجہ سے ہوئے ہیں۔ انہیں کیا حق تھا ہمیں باندھ کے رکھنے کا؟ کس نے باندھ رکھا تھا تمہیں؟ عبداللہ نے پوچھا۔ یہ جو آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہے، اس سے پوچھے کیا قصور ہے ہمارا؟ تمہارا قصور ہے کہ تم نواب شہریار کے کارندے ہو، تم ہرکارے ہو اس شیطان کے۔ میرے ہاتھوں کوئی نہیں بچے گا، نہ نواب نہ ہی کوئی اس کا کارندہ۔ میں نے کہا، تم بات کو پلٹ رہے ہو، تم اچھی طرح جانتے ہو کہ ہم نواب کے کارندے نہیں اس کے قیدی تھے۔ جس طرح نواب تمہارا دشمن ہے اسی طرح ہمارا بھی ہے۔ میرے تمہارے جھگڑے کی وجہ کوئی اور ہے اور تم وہ وجہ چھپانے کی کوشش کر رہے ہو۔ مجھے کوئی ضرورت نہیں وجہ چھپانے کی، اور نہ ہی میں کسی سے ڈرتا ہوں۔ پھر وہ عبداللہ سے مخاطب ہو کر ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا، چاچا جی میں نے تیری اور جمیلہ کی بے عزتی کا بدلہ نواب شہریار سے لے لیا ہے۔ نواب کی بیٹی اس وقت میرے قبضے میں ہے۔